بلکہ 3 قسمیں ہیں، بعد کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 بعد مکانی، نمبر 2 بعد زمانی، نمبر 3 بعد مانوی۔ بعد کس کو کہتے ہیں؟ دوری کو۔ بعد کی کتنی قسمیں ہوئی بھئی؟ 3، بعد مکانی، زمانی اور مانوی۔ بعد مکانی تو جیسے مکہ ہم سے دور ہے، مکہ ہم سے جہاں سے دور ہے، ترنول بھی ہم سے تو دور ہے، تو یہ کیا ہے؟ بعد مکانی۔ بعد زمانی جیسے مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ اور ہمارے درمیان بعد زمانی ہے، وہ ہم سے پہلے گزر گئے اور درمیان میں بہت سارا زمانہ گزر گیا۔ اس طرح صحابہ کرام ہم سے پہلے گزر گئے، ہمارے اور ان کے درمیان کیا ہے؟ بعد زمانی، یہ زمانے کا فاصلہ ہے، زمانے کا بعد ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ بعد مانوی اور رتبی، جس کو کہتے ہیں بعد رتبی اور بعد مانوی۔ وہ کیسے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو ہریرہ یہ ایک جگہ پہ تھے، مسجد نبوی کے اندر دونوں بیٹھے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سیکھنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے والے، پڑھانے والے، لیکن بیٹھے مکان ایک ہے، زمان ایک ہے، لیکن پھر بھی نبی پاک اونچے ہیں۔ وہ اونچے کس میں ہیں؟ مرتبے میں، اور اتنے اونچے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں درجے حضرت ابو ہریرہ سے اونچے ہیں۔ تو اس بعد کو کیا کہتے ہیں؟ بعد رتبی۔ بعد کیا کہتے ہیں؟ بعد رتبی۔ آپ اپنی بولی میں بھی کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا اونچا ہے، فلاں آدمی بڑا اونچا ہے۔ یہ جو مولوی ہیں یہ ناراض نہ ہوں، میں باتوں کو اپنی جٹوں والی بولی میں اس لیے لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سب کو سمجھ آ جائے۔ مولوی یہ نہ کہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہماری توہین ہے ہمارے سامنے ذکر کرنا۔ اچھا چلو جی، تو بہرحال یہ بات ذہن میں آئی ہے۔ ہم نے مولویوں کو ہم نے اتنا نہیں پڑھانا، ہم نے تو اچھا جی یہ بعد رتبی کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ فلاں بڑا اونچا آدمی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ فلاں بڑا اونچا آدمی ہے۔ تو اونچا آدمی کیوں؟ قد زیادہ ہے یا اس کا شان بڑا، مرتبہ بڑا اونچا ہے، مرتبے کے اعتبار سے کہتے ہیں اونچا آدمی۔ تو بعد کی کتنی قسمیں ہوئی بھئی؟ 3۔ یہاں سے بعد مکانی بھی مراد نہیں، بعد زمانی بھی نہیں، بلکہ مراد کیا ہے؟ بعد رتبی۔ بعد رتبی ذالکہ اس لیے ذکر کیا، اشارہ کیا ہے کہ یہ بہت اونچی کتاب ہے، یہ بہت اونچی کتاب ہے، شان اور رتبے میں یہ سب سے اونچی کتاب ہے، اس لیے ذالکہ کا ذکر کیا۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ مدینہ منورہ میں ایک بات مجھ سے رہ بھی گئی، وہ کرنی بھی تھی۔ یہ جو سورت ہے سورت البقرہ، یہ آپ جب مدینہ میں ہجرت کی تو ابتدائی سورت یہ ہے، سورت البقرہ ابتدائی سورت ہے۔ اور مدینہ میں یہودیوں کا ٹبر تھا، مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مخاطب تھے وہ عامی لوگ تھے، ان پڑھ تھے، اور مدینہ میں آپ کا جن لوگوں کو خطاب تھا وہ مولوی تھے، پڑھے لکھے مولوی تھے اور اچھے خاصے مولوی تھے۔ تو بہرحال وہاں پر ان کے پاس تورات تھی، تو ذالکہ کہا گیا، کیا مطلب؟ کہ یہ وہ کتاب ہے اوے یہودیوں جس کا وہ کتاب آ گئی، وہ جو تمہاری تورات میں جس کا وعدہ ہے، ذالک الکتاب، تمہاری تورات میں جس کتاب کا وعدہ ہے، موعود کتاب ذالکہ، وہ تورات میں موعود جو ہے وہ یہ ہے، ذالک الکتاب، یہ جواب دیا۔ بات تیسرا توجیہ یہ کی کہ یہ جو ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کہا، تو ذالکہ کا اشارہ الصراط المستقیم کی طرف ہے۔ یہ ہمارے مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کی توجیہ ہے کہ الصراط المستقیم کی طرف ذالکہ کا اشارہ ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ ذالکہ یعنی ذالکہ الصراط المستقیم،
اشارہ اس کی طرف، وہ جو تم مانگیے صراط مستقیم، صراط مستقیم یہ کتاب ہے، صراط مستقیم یہ کتاب ہے۔ بھئی ذالکہ کا مشار الیہ کیا بتا رہا ہوں؟ الصراط المستقیم، معنی کیا ہے؟ ذالکہ وہ صراط مستقیم یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تو مشار الیہ الصراط، صراط المستقیم بناؤ، یہ حضرت نے بنایا۔ اور قرآن پاک میں صراط المستقیم پر بھی قرآن کا اطلاق ہے، اور قرآن پہ صراط مستقیم کا ہے، جیسے فاستمسک بالذی اوحی الیک علی صراط مستقیم۔ یہ تو بہرحال ابھی تک میں نے مصداق نہیں بتایا صراط مستقیم کے، وہ زور کے بعد وہ بتا دوں گا ابتداءً۔ یہاں پر یہ تین توجیہ ہو گئی۔ چوتھا یہ ہے کہ ذالکہ کوئی مسئلہ نہیں، سوال ہے ہی کوئی نہ، ذالکہ پر سوال ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اہل عرب کی عادت ہے کہ وہ ذالکہ کو ہاذا کی جگہ پہ بولتے ہیں، ہاذا کو ذالکہ کی جگہ پہ بولتے ہیں۔ یہ تو اشارے ایک دوسرے کی جگہ آتے رہتے ہیں، بلکہ اگر آپ اپنی بولی میں غور کریں گے آپ بھی کبھی کبھی بولتے ہیں۔ آپ اگر اپنے محاورات میں غور کریں گے، کبھی آپ دور کا اشارہ قریب کے لیے بول دیتے ہیں، قریب کا اشارہ دور کے لیے بول دیتے ہیں۔ اگر ضابطہ یہ ہوتا کہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو ہی نہیں سکتا تب سوال وارد ہوتا۔ جب یہ ضابطہ دنیا میں کہیں ہے ہی نہیں اہل عرب کا کہ ہاذا ذالکہ یعنی بعید کا اشارہ قریب کے لیے یا قریب کا بعید کے لیے استعمال ہو ہی نہیں سکتا، جب یہ ضابطہ ہی کوئی نہیں ہے بلکہ ضابطہ اس کے خلاف ہے، ذالکہ ہاذا کی جگہ ہاذا ذالکہ کی جگہ بولا جاتا ہے، تو یہ سوال بالکل سرے سے ہے ہی نہیں۔ سوال ایک اور ہے، سوال یہ ہے، جواب یہی فٹ ہوں گے اس پر بھی۔ سوال یہ ہے، قرآن پاک کی آیات میں تعارض ہے، یہاں پر فرمایا ذالک الکتاب اور دوسرے مقام پر فرمایا ان ھذا القرآن، فرق ہے کہ نہیں؟ ذالک الکتاب اور وہاں فرمایا ان ھذا القرآن، ایک مقام پہ ہے ذالک الکتاب، دوسرے مقام پہ ھذا القرآن۔ اب آ گیا اختلاف، یہ تعارض ہے بین الآیات۔ اصل سوال ہی یہ ہے۔ اب تابش، اب جواب جو میں نے دیے انہی سے منتخب کرو، کون سا جواب بنتا ہے؟ اصل جواب یہ ہے کہ ہاذا کی جگہ پہ ذالکہ اور ذالکہ کی جگہ پہ ہاذا، یہ آتے رہتے ہیں۔ تعارض تب ہوتا کہ اگر یہ ضابطہ ہوتا کہ آ نہ سکتے ہوتے، جب ذالکہ ہاذا کے معنی میں ہے، ہاذا ذالکہ کے معنی میں آ سکتا ہے، تو انا ھذا القرآن کہا جائے یا ذالک الکتاب کہا جائے، ان کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے، تو یہ رفع تعارض ہو گیا۔ اور دوسرا جواب یہ بھی بن سکتا ہے کہ ھذا جہاں کہا تو یہ کتاب مراد ہے، اور ذالکہ جہاں کتاب کہا تو موعود فی التوراۃ مراد ہے، موعود فی التوراۃ مراد ہے۔ اور یہ بھی جواب ہو سکتا ہے ھذا کہا تو مراد قرآن ہے، اور ذالکہ کہا تو مراد صراط مستقیم، مراد سے مراد مصداق، مصداق قرآن ہے، اور وہاں مصداق الصراط المستقیم ہے، تو یہ مصداق کی وجہ سے فرق آیا۔ تو سمجھ آئیے بات؟ ہاں، یہ جواب جاری ہو سکتے ہیں۔ تو اصل سوال ہے تعارض آیات کا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الکتاب خیال کرنا ہے، الکتاب اہل عرب کی عادت ہے جب وہ کسی چیز کا کمال بیان کرنے لگتے ہیں تو جنس ذکر کرتے ہیں، جنس ذکر کرتے ہیں۔ الکتاب یہ جنس ذکر کی، مطلق ذکر کیا۔ اور آپ یہ بھی ضابطہ پڑھتے ہیں کہ المطلق اذا یطلق یراد بہ الفرد الکامل، فرد کامل مراد لیتے ہیں۔ تو ہماری بولی میں بھی ہے، صرف عرب میں نہیں، ہماری بولی میں بھی ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں جب کسی جوانوں کی بات ہو رہی ہو، پہلوانوں کی، تو جب کشتی ہو رہی ہو، ایک پہلوان دوسرے کو پچھاڑ دے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلوان تو یہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی سب زنانی ہیں، مطلب ہے کامل پہلوان یہ ہے۔
ہیں، اور کبھی آپ کہتے ہیں مرد تو یہ ہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ باقی کوئی اور مخلوق ہے، یعنی کامل مرد یہ ہے، الکامل پھر رجولیت یہ آدمی ہے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذالکل کتاب، الکتاب یہ ذکر کر کے بتایا لوگوں کتاب تو یہ ہے، باقی تو سب کتابڑیاں ہیں۔ ذالکل کتاب، الکتاب کو جو ذکر کیا اس سے یہی مضمون بتایا ہے کہ کامل کتاب، کمال کتاب بیان کیا، اور اس کتاب کے مقابلے میں ساری کتابڑیاں ہیں، ساری کیا ہیں؟ ذالکل کتاب لا ریب فیہ۔ غصہ بہت آتا ہے مولویوں کو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اصل کتاب ہے ہی قرآن، قرآن کے مقابلہ میں سب کتابڑیاں، اور توبہ 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 توبہ، تو ہماری فضائل اعمال کو بھی کتابڑی کا ہے، توبہ 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 استغفر اللہ۔ حدیث کی کتابوں کو بھی کتابڑی کہہ دیا، فلاں کتابڑی ہے، پراپاگنڈا مہم شیاطین کی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مقابلہ کس کا ہے؟ قرآن کا۔ مقابلہ کس کا ہے؟ قرآن کا، اور قرآن ہے کلام اللہ، صفات اللہ، اللہ کی صفت۔ مخلوق کے سارے کلام مل جائیں، ہم نے تو کتابڑی کہہ دیا، وہ تو کتابڑی کی کاپ بھی نہیں بن سکتے۔ تو سمجھ آئیے بات، وہ تو کاپ بھی نہیں بنتے۔ ہم نے تو تھوڑا سا احسان کیا تمہارے ساتھ، ہم نے کہہ دیا چلو کتابڑی ہے۔ قرآن نہیں پڑھا، کلو من علیہ فان، آپ پڑھتے ہیں فان، اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور اس کا حال والا معنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اب بھی جو موجود ہیں یہ کوئی نہیں، فان اس وقت بھی کوئی نہیں۔ کیوں کہ ایک طرف ہے واجب الوجود کا وجود اور ایک طرف ہے ممکن الوجود کا وجود، تو ممکن واجب کے مقابلہ میں ہے ہی کوئی نہ، یہ ہے ہی کوئی چیز نہیں، یہ سائے سے بھی نیچے گیا ہوا ہے۔ تو قرآن کے مقابلہ میں یہ کتابڑیاں بھی ہم ان پہ احسان کر کے کہتے ہیں کتابڑیاں، ورنہ یہ ہے ہی کوئی چیز نہیں، یہ ہے ہی بالکل سراب کوئی چیز نہیں۔ قرآن یہ کامل کتاب ہے، اور اس کمال کے مقابلہ میں ہم کسی چیز کو کوئی حیثیت دیتے ہی نہیں۔ یہ تو ان کو ہمیں مٹھائی کھلانی چاہیے کہ ہم اتنا تو کہہ دیتے ہیں کتابڑیاں، یہ ہماری مہربانی ہے۔ بھئی قرآن کے مقابلہ میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں۔ ذالکل کتاب کامل کتاب ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں پر ذالکل کتاب ھدی للمتقین اب سمجھنا ہے۔ ذالکل کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ عام مفسرین نے جو معنی کیا وہ آپ کے پاس لکھا ہے من جانب اللہ ہونے میں، اس میں کوئی شک نہیں، من جانب اللہ ہونے میں۔ وہ دوسرے مقام پہ تنزیل من رب العالمین، منزل من اللہ ہونے میں، تفسیر القرآن بالقرآن، بات تنزیل من رب العالمین خود قرآن نے بتا دیا، اس کو منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہمارے حضرت نے عجیب معنی کیا، فرماتے ہیں معنی جو ہے کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے، ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے، لا ریب فیہ، اس کے ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، اس کے ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے جملہ معترضہ بنایا، یہ کتاب نری ہدایت ہے اور اس کے ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ معنی ہے۔ ہاں بھائی، ذالکل کتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں۔ یہاں پر بھی لوگوں نے اشکال کیا، قرآن کہتا ہے لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں، تو شک کرنے والے کوئی نہیں ہے، بہت ہے۔ ایک آپ مانے یا نہ مانے، قرآن آگے خود کہہ رہا ہے ان کنتم فی ریب مما، تو قرآن تو ریب ثابت کر رہا ہے، تو سوال اب یہ بنے گا کہ یہ تعارض ہے۔ یہاں پر لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اور ابھی آگے آتا ہے ان کنتم فی ریب، وہاں ریب کو
ثابت کیا، وہاں ریب کو ثابت کیا۔ جس نے مختصر المعانی پڑھی ہے اور اسے آتی ہے تو ہے وہاں پر بھی ریب کی نفی، ان کنتم میں بھی۔ ہاں اللہ بہتر جانتا ہے، بہرحال نفی اس بات نہیں۔ تو چلو بزرگوں نے لکھا، ہم بھی اس کو لیتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فی، لا ریب فی سوال ہے کہ بہت سارے شک کرنے والے ہیں، بلکہ اکثریت شک والی اب بھی ہے، پہلے بھی تھی۔ جب قرآن کہتا ہے بالکل شک ہے ہی نہیں، جن سے ریب کی نفی کر دی، لا ریب فی بالکل شک ہی نہیں، تو شک تو موجود ہے۔ تو یہ سوال ہے، اس کے بزرگوں نے کئی جواب دیے، مفسرین نے، لا ریب فی۔ تو لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لو، میرے نزدیک یہاں پر بھی سوال کوئی نہیں ہے، سوال بنایا گیا، سوال ہے کوئی نہ۔ جواب تو لمبے آپ کو میں بتاؤں گا صحیح، لیکن سوال ہے ہی کوئی نہ۔ سوال ہو تو جواب ہو۔ سوال اس لیے نہیں کہ قرآن نفی کر رہا ہے لا ریب فی، اس کتاب سے ریب کی نفی کی جا رہی ہے، اور جو شک ہے وہ مخاطبین میں ہے، کتاب میں نہیں ہے۔ شک کس میں ہے؟ مخاطبین میں، مرتابین میں، جو شکی مزاج ہیں، تو شک ان میں ہے۔ اللہ نے کتاب سے ریب کی نفی کی ہے، نہ کہ مخاطبین سے ریب کی نفی کی ہے۔ تو جب لا ریب ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ کتاب سے ریب کی نفی ہو رہی ہے کہ کتاب میں کوئی ریب اور شک نہیں ہے، ذالک الکتاب، تو اب یہ کہنا جی لوگوں کو شک ہے تو تعارض ہوگا، سوال ہوا۔ بھئی لوگوں کی تو بات ہی کوئی نہیں، لوگوں کو شک پڑھتے رہے یا پک پڑھتے رہے۔ قرآن جو نفی کر رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ کتاب محلے ریب نہیں، کتاب میں شک نہیں۔ اب محلے والوں کو شک پڑتا رہے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ محلے والوں کو شک نہیں، یا مکے والوں کو شک نہیں، یا ترنول والوں کو شک نہیں، یا اسلام آباد والوں کو شک نہیں، یہ نہیں کہا۔ قرآن نے کہا یہ کتاب محلے ریب نہیں۔ تو سوال بنتا ہے، سوال ہے ہی کوئی نہ۔ اب جواب دوں یا جب سوال نہیں تو اب جواب دینا ہوگا یا نہیں؟ اچھا بہرحال لوگوں نے بنایا ہے سوال، اس کے پھر کئی جواب بھی دیے ہیں۔ ہاں بھائی میرا خیال ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب، ہاں قرآن نے نفی کی ہے کہ یہ کتاب محل ریب نہیں ہے، قرآن نے یہ نہیں نفی کی کہ اس میں کسی نے شک کیا بھی نہیں، مرتابین کی بات ہی نہیں کی۔ اور ایک بات یہ سمجھو کہ کسی بات میں شک کرنا، اس کی دو صورتیں ہیں۔ کسی چیز کا محل ریب ہونا، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ واقعی اس چیز میں عیب ہو، واقعی اس چیز میں عیب ہو، اور ایک صورت یہ ہے کہ سمجھنے والے کے فہم کا قصور ہو، سمجھنے والے کے یا دیکھنے والے کے فہم میں کوئی ڈیفیکٹ ہو۔ ایک ہے چیز میں خرابی ہو، دوسرا ہے کہ دیکھنے والے کے فہم میں خرابی ہو۔ تو قرآن نے چیز میں ریب ہونے کی نفی کی، باقی رہ گئے مخاطبین، ان کے فہم میں ریب ہے یا نہیں، قرآن نے اس کی بات ہی نہیں کی، بلکہ ان کے لیے ثابت بھی کیا ہے ریب۔ تو وہ مسئلہ جدا ہے۔ اس کی حصی مثال سمجھ لو کہ یہ کاغذ ہے، یہ کس رنگ کا ہے؟ سفید۔ سب کو سفید نظر آ رہا ہے؟ ہاں یہ کاغذ سفید ہے نا۔ اب ایک آدمی نے سبز اینک لگائی ہوئی ہے، کاغذ تو سفید ہے یا دیوار سفید ہے، اور آدمی نے سبز اینک لگائی ہے۔ اب وہ اینک لگا کے دیکھے گا تو کیا اسے نظر آئے گا؟ سبز۔ اب کیا کہیں گے کہ دیوار سفید سبز ہے یا دیکھنے والے کی نظر کا مسئلہ ہے؟ اس کی اینک اور ہے دیوار۔ اب کوئی کہے دیوار سبز ہے تو ہم کہ بے وقوف، دیوار تو سفید ہی ہے۔
لیکن تجھے سبز نظر آتی ہے کیونکہ تیری اینک سبز ہے. تو ہم کہتے ہیں قرآن لا ریب ہے. باقی اگر کسی کو عیب نظر آتا ہے یا شک پڑتا ہے تو اس کی اینک کفر کی لگی ہوئی ہے، اینک شرک کی لگی ہوئی ہے، تو اسے اپنا گند نظر آتا ہے، اپنا رنگ نظر آتا ہے. ورنہ قرآن تو بالکل بے داغ کتاب ہے اور بالکل صاف کتاب ہے. اگر کسی نے اینک غلط لگا لی تو یہ اس کی مرضی ہے. تو اب دیوار سفید ہے، دیوار سبز نہیں ہے. تو ایک آدمی کہتا ہے دیوار سفید ہے، دوسرا کہے نہیں جی نہیں سبز ہے. تو اب یہ جھگڑا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں دیوار تو سفید ہے، تیری اینک سبز ہے. اسی طرح قرآن لا ریب ہے اور مرتابین کا ذہن ٹیڑھا ہے، مرتابین کا ذہن ٹیڑھا ہے. اب سمجھ آ گئی ہے؟ اب تو میرا خیال ہے سوال جواب کی ضرورت ہی نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور ہمارے حضرت نے جو معنی کیا اس پر تو سوال ہے ہی نہیں. فرماتے ہیں اس کے ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کے ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں. وہ بھی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ہدی للمتقین، ہدی للمتقین، جہاں پر دو باتیں سمجھو. ہدی للمتقین ایک نیچے لکھی ہے، یہ جواب ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ بین السطور لکھا ہے، یہ جواب ہے. ہاں بولو بولو بزرگوں، یہ جواب ہے اہدنا الصراط المستقیم کا. ایک دوسرا ہدن بے معنی ہادی، ہدن بے معنی ہادی، لیکن ہدا مصدر ذکر کی بطور مبالغہ کے. جیسے کہا جاتا ہے زید عادل، کیا مطلب؟ زید اتنا عادل ہے، اتنا عادل ہے، اتنا عادل ہے کہ خود عدل بن گیا. یہ کیا ہوتا ہے؟ بطور مبالغہ کا، بطور مبالغہ کے. تو جہاں پر قرآن نے بھی کہا ذالک الکتاب، یہ کتاب اتنی ہدایت دینے والی ہے، اتنی ہدایت دینے والی ہے، اتنی ہدایت دینے والی ہے کہ یہ خود نری ہدایت ہے. یہ نری ہدایت، یہ مصدر ذکر کی، لیکن یہ مصدر مبنی للفاعل ہے. ہادی للمتقین، واسطے ڈر والوں کے. جہاں پر بھی اشکال شروع ہو گئے، سوال شروع ہوئے کہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، وہ تو پہلے متقی ہیں، ان کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کا کمال تو تب ہوتا کہ فاسق فاجر کافر کے لیے ہدایت بنتا، جبکہ قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے ہے. تو متقی تو پہلے متقی ہیں، پہلے پرہیزگار ہے، پہلے متقی. آپ کے ہاں تو خیر متقی کا مفہوم بھی اور ہے نا، یہاں لوگوں نے صحیح رگڑا لگایا ہے متقی کے مفہوم کو بھی. متقی کا لفظ عربی کا ہے، عربی سے آئے فارسی میں پرہیزگار. پرہیزگار، صوفی صاحب سو رہے ہیں ماشاءاللہ. پرہیزگار، اور پرہیزگار سے آیا پنجابی اور اردو میں انہوں نے صحیح گت بنائی کہ متقی کون ہو؟ کہ اس کے پاس 2 گز کی تسبیح ہو، پورا 2 گز، اور لمبا کرتا پہنا ہوا ہو. کرتا آئے ٹخنوں تک اور شلوار جائے گھٹنوں تک. متقی وہ ہے، کرتا آئے ٹخنوں تک اور شلوار جا رہی ہے گھٹنوں تک. تسبیح ہاتھ میں ہے اور ایک چادر اس کندھے پہ ہے، ایک اس پہ اور ایک جہاں اس طرح آ رہی ہے. ایک بزرگ شلوار پکڑے ہوئے ہے، ساتھ جو خادم ہے، دوسرا قمیض، تیسرا چادر اٹھائے ہوئے ہے، ایک ساتھ وہ نسوار والا تھکدان اٹھائے ہوئے ہے، اور ایک خوشبو والا وہ ڈبہ اٹھائے ہوئے ہے. تو یہ مقتدی نہیں آ رہا، پوری جنج اور شادی آ رہی ہے. یہ متقی ہے. تسبیحیں کرتا ہو، رات کو ذکر اذکار ہو لاؤڈ سپیکر پر یا ویسے. یہ جو آج کل نئے حرامی نکلے ہیں، یہ پیر سیف الرحمان والے شیاطین، یہ ادھر ترنول میں ان کی اکثریت ہے، بڑے بے ایمان. میرا خیال ہے وہاں ہمارے توحیدیوں نے بھگایا باڑے سے تو ادھر آ گئے ترنول میں.
تو ادھر بہت سے بڑے ان کے مراکز ہیں. تو یہ مسجد جو بناتے ہیں مسجد بھی بڑی عجیب ہے. اوپر سے گرنا شروع کرتے ہیں اور ان کی پھر گیرلیاں ہوتی ہیں. یہ متقی ہیں, اوپر سے گر رہے ہیں اور گرتے گرتے نیچے آتے ہیں. یہ ادھر مرکز بنا رہے ہیں. تو میں اس دن ادھر گیا, یہ نیا نیا مرکز اس میں G15 میں, تو یہ مرکز بنا رہے ہیں بڑا. تو میں ادھر گیا تو میں نے کہا یہ کیسے گیرلیوں کے چکر ہیں؟ تو کہتے ہیں یہ ذکر کرتے ہیں نا اوپر سے, تو وہ پھر جہاں سے گرنا شروع کرتے ہیں. انہوں نے گر کر لیٹ لیٹ کے پھر مسجد کے فرش تک آنا ہوتا ہے. یہ بھی تقویٰ ہے, لیٹا جا رہا ہے. اور لیٹ بند اذکار, ادھر ایک سرائے خربوزہ میں پیر اعظم ہے, شیطان اعظم, تو وہاں پر ان کے بھی مخصوص ذکر ہوتے ہیں, ذکر اذکار. اور یہ بھی متقی ہے. تو تقوی کا مفہوم ہی بگاڑ دیا. تسبیح والا, لمبے کرتے والا اور چھوٹی شلوار والا, داڑھی لمبی ہو, سفید ہو اور لیٹیں بند ہو اور ناک سے ذکر اور پتہ نہیں کیا کیا ڈرامہ بازی, جو سب سے بڑا دجال ہوتا ہے آپ اس کو کہتے ہیں بڑا متقی ہے, حالانکہ ہوتا وہ بڑا دجال ہے. تو بھائی تقوی کا مفہوم, پرہیزگاری کا مفہوم یہ ہے, اصل جو پرہیزگار ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جائے, جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جائے. اور بڑا تقوی کا رکن اعظم ہے شرک سے رک جائے اور بدعت سے رک جائے اور کتمان حق سے رک جائے, تحریف سے رک جائے, ضد سے رک جائے, حسد سے رک جائے, بے ایمانی سے رک جائے, لوگوں کو گمراہ کرنے سے رک جائے. یہ پرہیزگار, پر اس میں پرہیز ہے, یہاں تسبیح کوئی نہیں ہے, اس میں پرہیز ہے. اور یہ بسترے شلواریں نہیں ہیں, پرہیز ہے. پرہیز کس کا ہے؟ جس سے ما نہى اللہ عنہ, اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز سے روکا اس سے رکنا یہ تقویٰ ہے, اس سے رک جانا یہ تقویٰ. بہرحال سوال قائم ہے, بزرگوں کا سوال قائم ہے کہ قرآن ہدایت متقیوں کے لیے ہے. متقی تو پہلے متقی ہے, ان کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے پھر جواب دیے, پوری توجہ کرو, ابھی اٹھنا نہیں ہے کسی نے. اس کے جواب کئی دیے. ایک جواب بیضابی والے نے دیا, سائرین الی التقوی, جنہوں نے بیضابی پڑھی ہے. اور مطلب کیا ہے؟ جو یہاں ما یعول الیہ کے اعتبار سے متقی کہا گیا, ما یعول, بیضابی والے کا جواب یہی ہے, ما یعول الیہ کے اعتبار سے. ما یعول الیہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک چیز جو بعد میں صفت ملنے والی ہے پہلے اس کا اطلاق کر دیا گیا. یہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے بعد متقی بننے والے تھے, لیکن تعبیر اس کی پہلے کر دی گئی. جیسے طالب علم کو مولوی کہا جاتا ہے, طالب علم ہے اسے جی مولانا, علماء, حالانکہ وہ طالب علم ہے. مولوی بعد میں بنے گا, لیکن مولوی کہا پہلے گیا. یہ بھی تقویٰ بعد میں آئے گا, قرآن سے تعلق کے بعد تقویٰ آئے گا, لیکن کہا پہلے گیا. اس کو عربی لوگ کہتے ہیں ما یعول الیہ, مجاز ہے. ما یعول الیہ کے طور پہ جہاں تقوی کا حکم پہلے ذکر کیا, یہ صاحب بیضابی وغیرہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے, سائرین الی التقوی. ایک دوسرا متقی, ہمارے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ سے جو چیز چلی ہے اور ہمارے حضرات جو جواب دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں متقین بے معنی منیبین ہے, متقین بے معنی منیبین ہے. منیبین سمجھے ہو؟ متقین بے معنی منیبین. کیا مطلب؟ قرآن ہدایت ہے منیبین کے لیے. اور دوسرے میں یہدی الیہ من ینیب, یہدی الیہ من اناب, قرآن ہدایت ہے منیبین کے لیے. تو یہاں متقین سے مراد کیا ہے؟ منیبین. متقین سے مراد کیا ہے؟ منیبین. کتنے جواب ہو گئے؟ دو. متقین سے مراد ہے منیبین. شاہ عبد القادر نے ترجمہ کیا, بڑا عجیب, فرماتے ہیں ڈر والوں کے لیے. کیا مطلب؟
یہاں متقین کا اصطلاحی معنی ہی نہیں کیا، متقین کا لغوی معنی ہے. جہاں متقین سے اصطلاحی متقی نہیں، محرمات سے بچنے والے، واجبات پر عمل پیرا ہونے والے، اصطلاحی تقویٰ مراد ہی نہیں، بلکہ مراد کیا ہے؟ لغوی معنی ڈر والے. جن کے دل میں ڈر ہے ان کے لیے قرآن ہدایت ہے. اور کوئی معال ایک ہی، ہمارے حضرت نے انابت کہا، انہوں نے ڈر والا ترجمہ ہی کیا، ڈر والے، بہترین ترجمہ کیا ڈر والے. تو مراد وہی ہے انابت. تو خلاصہ یہ نکلے گا اس توجیہ پر کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اور حق سمجھنے کی تڑپ ہو، اس قرآن کے قریب لگے قرآن اسے حق سمجھا دیتا ہے. خلاصہ یہی نکلے گا. لیکن ایک بات معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، آگے لگتی نہیں یہ توجیہ، یہ آپ کے بزرگوں کی بھی یہ توجیہ لگتی نہیں. اگر آپ کا غور ہے تو آگے ذرا پڑھو. مراد اگر لیں منیبین تو ان کی صفت آ رہی ہے الذین یؤمنون یقیمون الصلاۃ، یہ 5 صفتیں. اور آگے پڑھیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. متقین سے مراد لو منیبین، تو یہ اگلی صفات لگیں گی. جو مولوی ہو وہ بولو. متقین سے مراد لیں منیبین، کیونکہ اکثر یہی لیا جاتا ہے منیبین. تو اگلی صفات لگنا میری سمجھ سے بالا تر ہے. اگلی صفات مجھے نہیں سمجھ آتا وہ کیسے لگ رہی ہے. یہ منیب ہیں، منیبین، اور انہی کے بارے میں فرمایا یعنی ابھی متقی بنے نہیں. حالانکہ صفتیں ان کی کیا ہے؟ ایسے متقی جن کی شان ہے یؤمنون بالغیب، ایسے متقی یقیمون الصلاۃ، ایسے متقین بالآخرۃ هم یوقنون، ایسے متقین اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہ جو صفات ذکر کی گئی ہیں یہ نہیں لگتی متقین کو منیبین کے معنی میں لینا. اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو آپ کی سمجھ مبارک ہو. مجھے یہ بات قطعاً سمجھ نہیں آتی کہ اگر وہاں صرف مجازی معنی ہو تو لا یؤمنون کیسے، یؤمنون بالغیب کیسے منطبق ہوگا؟ یہ جو صفات ہیں یہ ماقبل کے ساتھ کس طرح لگیں گی؟ اگر انابت صرف مراد لی جائے تو یہ اگلی جو صفات ہیں یہ قطعاً میری سمجھ میں متقین کے ساتھ نہیں لگ سکتی، نہیں لگ سکتی. کچھ سمجھ آئیے بات؟ معلوم ہوتا ہے یہ توجیہ میں نے کئی بزرگوں کو بھی کہا کہ یہ توجیہ میری سمجھ سے بالا تر ہے. یہ جو آپ کرتے ہیں نا منیبین، آگے صفات نہیں لگتی. پہلے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ منیبین کے لیے. لیکن آگے جو ہے منیبین ہے کون؟ الذین یؤمنون ویقیمون الصلاۃ. اس پر بزرگ یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ مجاز ہے، آگے بھی مجاز ہے. یعنی منیبین، متقین منیبین مراد ہے. مطلب یہ ہے قرآن ہدایت ہے منیبین کے لیے. وہ منیبین جب قرآن کے قریب لگتے ہیں تو وہ بن جاتے ہیں مومنین. اور یہ جو الذین یؤمنون کہا ہے یہ بعد اہتدائے قرآن کے ساتھ متعلق ہے، بعد اہتدائے قرآن کے ساتھ متعلق ہے. لیکن میں کہتا ہوں یہاں 2 مجاز کیوں رکھے؟ پہلے تو متقین کا مجازی معنی لیا ایک، دوسرا آگے لا یؤمنون بالغیب سے آخر 5 صفات جو آ رہی ہے، ان 5 صفاتوں میں بھی مجاز کا ارتکاب ہوگا. ان 5 میں بھی کیا ہوگا؟ مجاز. اور اصل معنی حقیقی ہوتا ہے یا مجازی؟ اصل تو حقیقی. تو جہاں مجاز در مجاز، آخر ضرورت کیا پڑ گئی؟ مجاز در مجاز کی. کون سا تعذر ہے حقیقی معنی پر کہ مجاز در مجاز پیچھے ہم لگ گئے؟ متقین کو بھی مجازی معنی میں، اور الذین یؤمنون بالغیب کو بھی مجازی معنی میں، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون کو بھی مجازی معنی میں. حالانکہ مجازی معنی تو ضرورت کے وقت ہوتا ہے، جہاں ضرورت ہے کیا. کچھ سمجھ آیا سوال؟ ایک. دوسرا، اگر منیبین کے معنی میں لیتے ہو متقین کو تو جہاں جو آگے مسئلہ آ رہا ہے ھدی للمتقین، دراصل یہ دلیل ہے صداقت قرآن کی. وہ دلیل بھی نہیں بنتی. دلیل ہے صداقت قرآن کی، وہ دلیل بھی نہیں بنے گی. کیا مطلب؟
اللہ فرماتے ہیں یہ لا ریب کتاب ہے. دلیل اس کے شاگردوں کو دیکھ لو، دلیل اس کے ہدی للمتقین، یہ کتاب لا ریب ہے. یا اللہ دلیل کیا؟ فرمایا ابو بکر صدیق کی پارٹی ہے، ان کو دیکھ لو. صحابہ دلیل ہے نا، جنہوں نے قرآن کا اس آب حیات سے سیراب ہوئے، پانی لیا، ان کی زندگی دیکھ لو کیسی بدلی ہے. ان کی زندگی دلیل ہے لا کہ اس کے ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں، ہدایت پا جو گئے. کچھ سمجھ آئیے بات؟ یہ ہماری دلیل بھی پھر بن سکتی نہیں. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں متقین سے مراد ہے کاملین، منیبین بھی نہیں، السائرین بھی نہیں. مراد کیا ہے؟ بولو مراد کیا ہے؟ کاملین. کاملین آگے صفات بھی ذکر کی گئی ہے، کاملین کی دلیل بھی بنی ہے، عدم الریب کی کاملین. یہاں مراد بھی متقین سے ہے، کاملین، نہ منیبین نہ السائرین کوئی بھی نہیں، بلکہ مراد کیا ہے؟ کاملین فی التقوی، کاملین فی التقوی. اب تھوڑا سا غور کرو گے آپ کو یہ بات صحیح سمجھ آ جائے گی. دعا کیا تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم. کیا مانا تھا؟ ہمیں ہدایت دے، ہدایت پہ پکا رکھ. جواب کیا آیا؟ ذالک الکتاب ھدی للمتقین. تو یہ جواب ہدایت دینے کے بارے میں ہے یا ہدایت پر پکا رہنے کے بارے میں؟ پکا رہنے کے بارے میں ہے. تو ہدایت پر پکا رہنے کے لیے ضرورت ہی متقی کو ہے، ہدایت پر پکا رہنے کی ضرورت ہی متقی کو ہے، اور کوئی بھی اس ضرورت سے مستثنا نہیں. جتنا اعلیٰ درجے کا متقی ہو اس کو بھی ضرورت ہے استقامت علی الہدایت کی، استقامت علی الہدایت کی. دعا یہ تھی اللہ ہمیں ہدایت پر پکا رکھ. اللہ نے فرمایا پکا رکھنے، یہ کتاب ہے جو متقیوں کو پکا رکھتی ہے ہدایت پر، جو متقیوں کو پکا رکھتی ہے ہدایت پر. اشکال اس صورت میں آیا کہ ہم نے حصول ہدایت پر نتیجہ مرتب کیا، حالانکہ مراد جہاں حصول ہدایت ہے ہی نہیں کہ متقیوں سے قرآن کو، متقیوں کو قرآن سے ہدایت حاصل ہوتی ہے، بلکہ جہاں بات ہی ثبات علی الہدایت کی ہے. اور مطلب یہ ہے کہ متقی بھی پکے رہتے ہیں قرآن کی وجہ سے. تو ہدایت کا معنی جہاں پر کیا ہے؟ پکا رہنا، ثابت علی الہدا، استقامت علی الہدا. تو متقین حقیقی معنی میں ہے، اور حقیقی متقی کے لیے بھی قرآن ہدایت ہے. کیا مطلب؟ استقامت علی الہدا تب حاصل ہوگی کہ متقی کا تعلق قرآن سے رہے گا. اگر متقی جتنے درجے کا متقی ہے قرآن سے اس کا تعلق نہیں ہے تو اس کے لیے بھی استقامت علی الہدایہ یہ پرخطر ہے. وہ کبھی بھی گمراہ ہو سکتا ہے متقی، اور کبھی بھی بے ایمان بن سکتا ہے متقی. اس لیے متقی کو متقی باقی رہنے کے لیے قرآن کی ضرورت ہے. قرآن پہ چلتا رہے گا، رہنمائی حاصل کرتا رہے گا، اس کا تقوی قائم رہے گا اور وہ ہدایت پہ قائم رہے گا. لہذا یہاں پر کوئی مجاز شجاز نہیں، معنی ہی حقیقی ہے. کوئی بات سمجھ آ گئی ہے؟ مجھے یہ جو پسند ہے، لیکن اور یہ ہماری پہلی تقریر کے بھی موافق ہے، پہلے جو ہم نے عہد نامے تقریر کی ہے اس کے بھی بالکل مناسب ہے. اس کا ایک اور جواب بھی ہے. حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ وہ جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قرآن کا قانون ہے، عادت ہے کہ قرآن اشرف چیز کو ذکر کرتا ہے. قرآن کا ضابطہ ہے کہ قرآن اعلیٰ درجے کو بیان کرتا ہے، اشرف درجے کو بیان کرتا ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں قرآن چھوڑ دیتا ہے اور اعلیٰ چیز کو بیان کرتا ہے. کفر کا بھی اعلیٰ درجہ بیان کرتا ہے، فسق کا، اور ایمان کا بھی اعلیٰ درجہ بیان کرتا ہے. تو یہاں پر جو ہے متقین جو کہا تو بتانا یہ ہے کہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، جس کا اعلیٰ درجہ ہے. باقی جب متقیوں کو بھی قرآن کی ہدایت کی ضرورت ہے تو عامیوں کو تو اس سے زیادہ اشد ضرورت ہے.
یا اس طرح سمجھو، متقیوں کے لیے جب قرآن ضرورت ہے تو عامیوں کے لیے تو زیادہ ضرورت ہے. متقیوں کے لیے قرآن کی جب ضرورت ہے تو عام جو گناہگار ہیں ان کے لیے تو زیادہ اس ہدایت کی ضرورت ہے. اور یہ تو استدلال خود صحابہ نے کیا. صحابہ کرام نے پوچھا نا آپ کے گھر کی نماز، تو حضرت ام المومنین نے بتائی گھر کی نماز. انہوں نے کہا آپ تو بخشے بخشائے ہیں، یعنی انہوں نے تھوڑا سمجھا کہ آپ گھر میں کم عبادت کرتے ہیں، لیکن ساتھ کہا کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ اگر کم کرتے ہیں تو ہم تو گناہگار ہیں، ہمیں تو زیادہ کرنی چاہیے. یہ وہ حدیث میں موجود ہے. تو جب متقیوں کو، اعلیٰ درجے کے متقیوں کے لیے قرآن ہادی ہے تو جاہلوں، فاسقوں، گناہگاروں کے لیے تو بطریق اولا اس کی زیادہ اشد ضرورت ہے اور بطریق اولا ہادی ہے. تو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے فرد اعلیٰ کا. اس کا یہ نہیں مطلب کہ گناہگاروں اور فاسقوں کے لیے ہدایت نہیں ہے. تو سمجھ آئیے بات، یہ ہو گیا ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. الذین، چلو 10 منٹ چھٹی کر لو.